مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیو، بچے ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ہم بچوں کی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان کی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان کی بدنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن ان کی تربیت اور ان کی روحانی ترقی کے لیے ہم بہت کم فکر کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ پہلے 7 سالوں میں، یہ پہلے 7 سالوں کی بات ہے، یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ بچے بڑے ہو کر ٹھیک ہو جائیں گے، بڑے ہو کر ٹھیک نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو پہلے 7 سالوں میں آپ نے 2 کام کرنے ہیں اور ان کو ضدی ہونے سے بچانا ہے۔ پہلی بات کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، پوری دل و جان سے ان کے لیے ڈیووشن کے ساتھ دعا کریں، ان کے لیے روزہ رکھیں تاکہ خدا انہیں برکت دے۔ دوسرا، پہلے 7 سالوں میں یہ اگر آپ اس بات کو مکمل طور پر سمجھ کر عمل کرتے ہیں تو آپ کے بچے جو ہیں ضدی نہیں ہوں گے، ضد کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ نہیں کہ بچے شرارتیں نہیں کرتے، بچے کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے منع کرنے پر منع نہیں ہو رہے، آپ کے کہنے پر بھی بات نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کی تربیت نہیں کی۔ بچوں کو ضدی ہونے سے بچائیں۔ اور کس طرح؟ بچہ ابھی چھوٹا ہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بچہ جب ضد کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، تو ہم پہلے انکار کر دیتے ہیں۔ مثلا فرض کریں اگر آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں اور وہ کھانے والی کوئی چیز لے آتے ہیں تو بچے ضد کرتے ہیں مانگنے کی، اور آپ انکار کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مہمانوں کی موجودگی میں ہم نہیں دیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ روتا ہے، چلاتا ہے، تو پھر وہ آپ ان کو دے دیتے ہیں۔ بچوں کے رونے پر جب آپ انہیں چیز دے دیتے ہیں تو پھر بچہ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیتا ہے کہ مجھے رونے سے ملتی ہے۔ یعنی جدوں تسی بچے نو رون تو بعد، ضد کرن تو بعد چیز دے دیندے ہو تے بچے دے مائنڈ 'چ گل پہ جاندی ہے کہ رواں گا تے ملے گی، رونا ہی ملدی ہے۔ لیکن جب آپ اس کے رونے پر اس کو چیز نہیں دیتے، اس کے ضد کرنے پر اس کو چیز نہیں دیتے، تو بچے کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھتی ہے کہ رون نہ گل نہیں بندی۔ آپ 10 دفعہ سے 15 دفعہ جب آپ اس کے ضد کرنے پر چیز اسے نہیں دیتے تو یہ چیز بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے ضد کرنے پر چیز نہیں ملتی، اور وہ ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب بچہ روتا ہے آپ کے انکار کرنے پر تو اسے رونے دیں، اور اس کے ذہن میں یہ بات پہلے 7 سالوں میں یہ ذہن میں اس کے بات بٹھا دیں کہ ضد کرنے پر چیز نہیں ملے گی یا رونے پر نہیں ملے گی، اور اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ ضد نہیں کرنی یا تم ضد کیوں کر رہے ہو۔ تو یہ ڈیولپ کریں اور پہلے 7 سالوں میں اس کا یہ ذہن ڈیولپ کر دیں کہ ضد کرنے سے چیز نہیں ملے گی، اور جب آپ بار بار اس کے رونے پر اس کو چیز نہیں دیں گے تو کچھ دیر بعد اس کا یہ ذہن بن جائے گا اور وہ ضد کرنا چھوڑ دے گا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ اس بات کو مکمل ڈیووشن کے ساتھ اور ذہنی توجہ کے ساتھ بچے پر اپلائی کریں پہلے 7 سالوں میں، اور بچے کے لیے دعا کریں خداوند کی حضوری میں، اسے خداوند کی حضوری میں لائیں، اور آپ کا بچہ ضدی نہیں ہوگا۔ تو اگر پہلے 7 سالوں میں آپ نے اس کو ضدی ہونے سے بچا لیا تو پھر آپ سمجھیں کہ اس کی تربیت میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے کہنا ہی نہیں مانتے۔ یعنی یہ نہیں کہ بچہ شرارتیں نہیں کرتا، لیکن جب آپ اسے منع کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں تو پھر اس کو منع ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضدی ہو چکا ہے۔ تو پھر پہلے 7 سالوں میں یہ کریں۔ اس سے جو بڑی عمر کے بچے ہیں اس پر ہم بات کریں گے، اور مسلسل ایک میں سیکونس کے ساتھ بچوں پر ایک سیریز شروع کریں گے تاکہ بچوں کی کیسے تربیت کریں عمر کے لحاظ سے
پہلے 7 سالوں میں، 14 سالوں میں اور 21 سالوں تک کس طرح خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں۔ خدا ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔